علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ شروع کے دن تو بالکل ٹھیک تھے، جیسے سب کے ہوتے ہیں، جب لگتا ہے میرا والا تو سب سے الگ ہے یا میری والی تو سب سے حسین ہے۔ ان دنوں ایسے ساحر کی وہ خوبیاں نظر آنے لگیں جو پہلے کہیں چھپی ہوئی تھی۔ وہ اسے پسند نہیں تھا تو ناپسند بھی نہیں تھا۔ جب امی نے خالہ کی محبت میں یہ رشتہ طے کیا تو اچانک زارا کو وہ بہت ہی اچھا لگنے لگا، پوری دنیا سے الگ، کیونکہ دل کا محل بالکل خالی تھا تو کہیں چپکے سے اس محل کا راجا بن بیٹھا۔ اور اس کی کازنز، وہ بھی تو اسے یہ احساس دلاتی رہتی تھیں کہ وہ کتنی خوش قسمت ہے۔ ساحر اس کی خوش قسمتی ہی تو ہے۔ پورے خاندان کی کنواری لڑکیاں اس کی ہمراہی کے خواب دیکھتی تھیں، مگر وہ اس کی قسمت ٹھہرا۔ وہ MSc کے پہلے سال میں تھی جب ایک سنہری شام دونوں کی منگنی کی تقریب ہوئی۔ گلابی جالی دار دوپٹے کے حالے میں اس کا چہرہ چمکتا تھا اور ہونٹ دوپٹے کے ہم رنگ معلوم ہوتے تھے، اور اس کے پہلو میں بیٹھا ساحر دھیمی مسکان چہرے پہ سجائے وقفے سے جب اس پر نگاہ ڈالتا تو لبوں میں دبی مسکان کچھ مزید گہری ہو جاتے۔ منگنی کے 4 دن بعد ساحر کی انگلینڈ کی فلائٹ تھی، لہٰذا ان کو بات چیت کے لیے کچھ وقت دے دیا گیا۔ تم خوش ہو نا زارا؟ اس نے اس سے دھیمے لہجے میں پوچھا، جو وہ ہمیشہ سے سنتی آئی تھی۔ زارا سے اپنی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ بولی تو کچھ الٹا سیدھا بول دے گی، چنانچہ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، تم بالکل ویسی ہو جیسی میں سوچا کرتا تھا کہ میری بیوی ہو۔ امی نے بالکل میرے مزاج کے مطابق لڑکی ڈھونڈی ہے۔ میں تھوڑی جذباتی ہوں، لیکن وہ اپنی خامی کا اعتراف کرتے ہوئے رک گئے۔ میں جانتا ہوں زارا، بچپن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، مگر میں سنبھال لوں گا۔ وہ جیسے اس کی ہر خوبی خامی قبول کرنے کا اندیا دے رہا تھا۔ آپ مجھ سے فون پہ بات تو کیا کریں گے نا؟ جھجکتے ہوئے زارا نے وہ بات پوچھی جو اس کے دماغ میں کب سے چل رہی تھی۔ آف کورس زارا، تم منگیتر ہو میری، اور اب سے ہر دکھ سکھ کی ساتھی بھی ہو۔ تم سے بات نہیں کروں گا تو اور کس سے کروں گا؟ ہر روز؟ وہ ہنسے۔ ہر روز، اس نے یقین دلایا تھا۔ دونوں کے لبوں پر ایسی مسکراہٹ تھی جو آج سے پہلے اتنے سالوں میں زمین و آسمان نے کبھی نہ دیکھی تھی۔ پھر وہ انگلینڈ چلا گیا PhD کرنے۔ 4 سال کی مسافت تھی۔ وہ دن انگلیوں پہ گن گن کر کاٹتے۔ وہ وعدے کے مطابق اس سے ہر روز ہی بات کرتا تھا، مگر زارا کی تشفی نہ ہوتے۔ 2 سال میں اس کا MSc مکمل ہو گیا اور انتظار مزید مشکل ہو گیا۔ پھر ساحر کے مشورے پر اس نے ایک پرائیویٹ فرم میں جاب کر لیا۔ کیلنڈر سرخ نشانوں سے بھرتے گئے۔ وہ 20 سے 24 کی ہو گئے اور بالآخر 4 سال مکمل ہو گئے۔ زارا جیسے 4 سال بعد زندہ ہو گئی۔ اس کے انگ انگ سے وہی رنگ پھوٹنے لگے جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھے۔ مسکراہٹ اس کے روم روم سے پھوٹتی اور آنکھوں کی چمک میں مزید اضافہ ہو گیا۔ گھر والے بھی اس کی شادی کی باتیں کرنے لگے۔ کزن سب پوچھنے لگے، زارا فرنیچر کیسا لوگی؟ زارا لہنگا کیسا سوچا؟ زارا ساحر بھائی کیا پہنیں گے؟ وہ سوچتی اور جواب دیتی، آنکھوں میں اس کے آنسو بھر آتے اور وہ سوچتی آنے والا ہی ہے ساحر۔ ہر روز ہر ایک بات اس کے سامنے وہ الگ ہی زارا ہوتی، بے وجہ بلا تھکان بولتی ہوئی زارا، بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی بولنے والی زارا،
और वो भी उसकी बातों का बुरा ना मानता। वो दोनों पास ना होकर भी एक दूसरे के हाल से वाकिफ होते थे। उसकी जानने वालियां उसको रश्क की निगाहों से देखती तो उसका दिल तफाखुर से भर जाता। पूरे खानदान में किसी का मंगेतर मेरे मंगेतर जैसा नहीं। ये बात उसने वीडियो कॉल के दौरान साहिर से भी कर दी और वो हमेशा की तरह इस बार भी अपनी तारीफ पर बस मुस्कुरा दिया। ज़ारा, अब जो बात मैं करने वाला हूं वो ध्यान से सुनो और गौर करो उस पर। उसके थोड़े सीरियस लहजे पे ज़ारा भी कुछ सीरियस हुई। क्या बात है? यार, तुम जानती हो कि मेरी पीएचडी मुकम्मल हो गई है। फिर वो रुका। और तुम्हें मालूम ही है कि खाली खुली पीएचडी से आजकल कुछ भी नहीं बनता। तो मेरे क्लास फेलो यहाँ मजीद एक कोर्स कर रहे हैं। प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत फायदेमंद है। ज़ारा ठिठक गई। वो क्या कहने जा रहा था ज़ारा समझ गई थी। ज़ारा, उसका लहजा बेहद नर्म था। मैं चाहता हूं तुम मेरी बात समझो। मैं जानता हूं तुम मेरी वापसी के लिए बहुत एक्साइटेड हो, मगर मगर क्या? ज़ारा ने उसकी बात काट दी। ज़ारा, थोड़ा प्रैक्टिकल होके सोचो। टेक्निकल कोर्स है और पाकिस्तान में बहुत कम लोगों ने ये डिग्री ली है। मुझे हाथों हाथ लिया जाएगा, हमारी जिंदगी संवर जाएगी। और जो जिंदगी बिगड़ रही है वो हमारी नहीं है क्या? वो चट गए। मैं तुम्हारे इंतजार में ऐसे घुल रही हूं जैसे जैसे कोई नमक का टुकड़ा पानी में घुलता है और खत्म होता जाता है। मुझे और मत आजमाओ। ज़ारा, सिर्फ 4 साल की बात है। प्लीज समझने की कोशिश करो। वो थोड़ा सा चिढ़ गया था। हमेशा जज्बाती होके मत सोचा करो। और ज़ारा उसे कह नहीं पाए, तुम्हारे साथ था ही जज्बात का रिश्ता। प्रैक्टिकल ताल्लुक तो बहुत सौ से होता है, खास तो वो होता है जिससे जज्बाती ताल्लुक हो। तो फिर कैसे निकालूं जज्बात को बीच से? ज़ारा जिद पर अड़ गई। साहिर ने हर दलील दी, प्यार से गुस्से से हर तरह समझाना चाहा, पर ज़ारा की एक ही बात थी। दोनों में जबरदस्त किस्म की लड़ाई हुई। दोनों ही अपनी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार न थे और ना ही अपनी बात एक दूसरे को समझा पा रहे थे। बात धीरे धीरे दोनों के घर वालों को भी पता चल गई। सब लोग ज़ारा के मौक़िफ़ के हामी थे और साहिर से वापसी का तकाजा कर रहे थे। ज़ारा की उन दिनों साहिर से बात बिल्कुल बंद थी। वो उसे कॉल करता मगर वो ना उठाते, मैसेज करता लेकिन वो ना देखते। साहिर ने तंग आकर घर के नंबर पर भी फ़ोन करके ज़ारा से बात करने का कहा, मगर ज़ारा ने साफ इनकार कर दिया। फिर एक दोपहर वो ऑफिस में थी तो खाला ने कॉल करके उसे ऑफिस से सीधा अपने घर आने का कहा। ज़ारा कुछ सोचती हुई उनके घर चली आई। ज़ारा बेटा, तुम दोनों ने ये क्या मसला बनाया हुआ है? उधर वो नहीं मान रहा, इधर तुम अड़ी हुई हो। बेटा, थोड़ी समझदारी से काम लो। इतनी छोटी सी बात को इस कदर नहीं खींचते कि ताल्लुक में दरार पड़ने लगे। खाला नर्म लहजे में उसे समझाने लगे। मैं क्या करूं खाला, आप ही बताइए। अगर वो अड़ गया है तो तुम ही मान जाओ बेटा। 4 साल कितने होते हैं बेटा? पहले भी तो कट गए ना, अब भी कट जाएंगे। और फिर वो सिर्फ अपने बारे में तो नहीं सोच रहा ना, वो तुम दोनों की बात करता है। और कहना आसान है, 4 साल कितने होते हैं, काटने वालों को मालूम है कि ये कितने होते हैं। और फिर अब कुछ हो भी नहीं सकता। खाला ने बात जारी रखी। उसने फीस जमा करा दी है बेटा, दाखला ले लिया, वीजा आगे बढ़वा लिया। अब वो कैसे वापस आए? ज़ारा के दिल को धक्का सा लगा। अगर वो समझती थी कि
अब हर फैसले में वो आधे आधे शरीक हैं, तो साहिर ने ये ख्याल गलत साबित कर दिया था। वो खामोशी से घर आ गई और सबसे कह दिया साहिर पर मजीद दबाव न डाला जाए और ये कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। चंद दिनों में सब नॉर्मल हो गया। वो लंबी लंबी टेलीफोनिक बातें, मगर ज़ारा नॉर्मल ना हो पाए। उसको हर रात पूरे दिन की रोदात सुनाना, वो सब खत्म हो गया। अब वो उसे सिर्फ रस्मी बातें करती और 1-2 मिनट बाद फ़ोन रख देते और वो सोचता शायद वो नाराज़ है, चंद दिनों में खुद ही ठीक हो जाएगी, मगर कुछ ठीक ना हो सका। ज़ारा के अंदर की चिंगारियां धीरे धीरे लू देने लगी। कुछ हौले हौले उसके दिल को अंदर से काटने लगा। उन 4 सालों में उसकी हम उम्र कज़न्स, दोस्तें सब भी आई गई थी और जो कभी उसको रश्क से देखती थी, मजीद 4 सालों का सुनकर अब उनको भी तरस आने लगा। फिर एक दिन खाला और आसिम यानी कि साहिर का छोटा भाई मिठाई का टोकरा उठाए घर आ गए। खुशी की खबर थी। उन्होंने ज़ारा को साथ लिपटा लिया। साहिर कह रहा था ज़ारा नाराज है, उसे घर जाकर खुद बताएं, तो इसलिए आई हूं मैं अपनी बहू के पास। उन्होंने हंसते हुए उसकी ठोड़ी दबाई। क्या बात है आपा, अब बता भी दे। अम्मी जो बावर्ची खाने से आ रही थी, हाथ पहुंचते हुए पूछा। अरे नसीमा, बस समझो दोनों बच्चों की जिंदगी संवर गई। तुम चलो अंदर बैठकर बताती हूँ। फिर ड्राइंग रूम में बैठकर उन्होंने इतला दी कि साहिर का मुल्तान की एक कंपनी से मुआहदा हो गया और ये कि वो जैसे ही वापस आएगा, कंपनी वाले उसे फौरन हायर कर लेंगे। सैलरी पैकेज ठीक ठाक था और दीगर मराद उसके अलावा थी। देखा, ये होता है ऐसे कोर्स करने का नतीजा। साहिर बता रहा था कि पूरे मुल्तान में सिर्फ 4 आदमी हैं जिन्होंने ये कोर्स किया हुआ और अब 5वां वो है। ऐसे ही तो नहीं लोग हाथों हाथ ले रहे उसे। ज़ारा चुपचाप सर झुकाए अपने खाली हाथ देखने में मसरूफ थे। लेकिन आपा, मुल्तान में जॉब? फिर तो वो रिहाइश भी वहीं करेगा। अरे नसीमा, रिहाइश का सारा खर्चा वो उठाएंगे, सब कुछ देंगे। वो बस जहां जहां कंपनी भेजेगी वहां वहां जाएगा। और ज़ारा, वो किधर जाएगी? अरे ज़ारा तो हमारी बेटी है, हमारे घर में ही रहेगी। वो हर हफ्ते आया करेगा घर। खाला जिस खबर को खुशखबरी करार दे रही थी, ज़ारा को जाने क्यों कांटे की तरह चुभे। फजा में घुटन बढ़ने लगी तो वो उठकर बाहर लॉन में आ गई। वहां मुस्तकीम खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम ज़ारा, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये दवाइयाँ पकड़ो और चेक कर लो कि सब ठीक है ना। ज़ारा ने शॉपर थाम लिया और दवाइयों का जायज़ा लेने लगी। वो लोग अरसे से उनके हमसाए थे। अम्मी अक्सर उसे छोटे छोटे काम बता दिया करती थी। ज़ारा की तरह मुस्तकीम भी अपने वालिदैन का इकलौता था। उसने हाल ही में एमफिल मुकम्मल किया था। सब ठीक है? मुझे लग रहा है तुम्हारी सास आई हुई है। मुस्तकीम ने अंदाजा लगाया। शादी की डेट वेट तो नहीं फिक्स कर रही? अभी ऐसा कोई सीन नहीं है। ज़ारा का लहजा थोड़ा रूखा था। साहिर भाई भी नहीं आ रहे वापस? नहीं, वो अब इस मौजू पर ज्यादा नहीं बोलती थी। रात को खाला की बातें उसके दिमाग में गूंजने लगी। पहले इंतजार, बाद में भी इंतजार। क्यों करते हैं लड़कियां मंगनियां? अगर उन्हें शादी की जल्दी नहीं होती तो क्यों लगाते हैं लड़कियों को इंतजार की सूली पर? खुद दुनिया जहान की सैर करते हैं, अपने ख्वाब पूरे करते हैं और चाहते हैं कि अपने पीछे कोई ऐसा छोड़ जाए जो रोज उन्हें याद कर ले, उनकी वापसी के लिए दुआ करे। क्यों? रात के 3 बजे जाके ज़ारा के कमरे का बल्ब बुझा। सुबह वो नाश्ते के लिए बाहर आई
نہ آفس گئی۔ امی پریشان ہو کر کمرے میں گئی تو وہ بخار میں تپ رہی تھی، لیکن ڈاکٹر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ بخار نے شام تک زور پکڑ لیا، لیکن زارا ضد پہ اڑی رہے۔ مجبوراً مستقیم کو اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا اور دوائی لے کر دی۔ 2 دن میں زارا نچڑ کر رہ گئی۔ خبر ساحر کو بھی پہنچ گئی تھی اور اس نے زارا کو لا تعداد کالز کی، مگر زارا نے کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ مستقیم، مستقیم۔ اس شام جب مستقیم اس کی عیادت کرنے آیا ہوا تھا اور سیاست اور موسم پہ گفتگو جاری تھی۔ اگر تمہیں کوئی انگلینڈ کا فوری ویزا دے اور کہے کہ آ کر پی ایچ ڈی کر لو تو کیا تم جاؤ گے؟ مستقیم نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ویسے ہی۔ اس نے گہری سانس لی اور کچھ سوچ کر گویا ہوا۔ زارا، میں اس معاملے میں تھوڑی مختلف سوچ رکھتا ہوں۔ میں باہر جانے کے بجائے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنے کو ترجیح دوں گا۔ تو کیا تم زندگی میں کامیاب انسان نہیں بننا چاہتے؟ اسے جیسے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ شاید دنیا کے لیے میں کامیاب نہ بن پاؤں، مگر زارا، میرے لیے کامیابی کی ڈیفینیشن کچھ اور ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھو، انسان ڈگریوں کا ڈھیر لگا لیتا ہے۔ اچھی گاڑی، اچھا بینک بیلنس رکھ لینے سے کامیاب نہیں ہو جاتے زارا۔ انسان نیچرل وے میں زندگی گزارنے سے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو کیا ایک انسان جس نے دن رات محنت کی ہو اور ایک اعلیٰ مستقبل حاصل کر لیا ہو، وہ نیچرل وے میں زندگی نہیں گزارتا؟ قدرت نے سب چیزوں کے لیے وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ 20 سال کی عمر تک ایک بچے کو اس کے ماں باپ بھرپور توجہ دیتے ہیں، ایک بھرپور فیملی، ایسے لوگ جو اس کی ہر ٹینشن کو اپنی ٹینشن سمجھتے ہیں۔ مگر نوجوان اپنے کریئر، اپنے مستقبل کے لیے انہی سالوں میں اپنے گھر والوں سے دور ہونے لگتے ہیں۔ میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، میرے کلاس فیلوز جو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے دور ہو گئے ایک اچھا مستقبل بنانے کے لیے۔ تو مجھے بتاؤ زارا کہ اگر انسان اکیلا اس دنیا میں رہتا تو کیا یہ سارے جھنجھٹ ہوتے؟ کبھی بھی نہیں۔ انسان خود سے زیادہ دوسروں کے لیے کماتا ہے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن آخر میں جب وہ یہ سب حاصل کر چکا ہوتا ہے تو وہ لوگ بہت دور جا چکے ہوتے ہیں جن کے لیے اس نے اتنی مشقت کی ہوتی ہے۔ وہ حساسیت کے عالم میں بول رہا تھا اور زارا جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ مستقیم، مجھ سے شادی کرو گے؟ خاندان میں بونچھال آ گیا۔ جس نے سنا اس نے انگلیاں دانتوں میں داب لی۔ زارا نے ساحر سے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آخر زارا کو اس پاگل پن کی کیسے سوچ ہے؟ جتنے منہ اتنی باتیں۔ لوگ اپنے اپنے اندازے لگا رہے تھے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ زارا اور مستقیم کا آپس میں چکر چل رہا تھا اور اسی لیے زارا نے ساحر بیچارے کو ٹیم سے ہی ناک آؤٹ کر دیا اور گھر میں زارا اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑی تھی۔ کہوں تو بے حیا کہلاؤں، نہ کہوں تو ماری جاؤں۔ میری چھوٹی سی تکلیف پہ تڑپ اٹھنے والے میرے ماں باپ کیسے نہ سمجھ پائے کہ میں کسی ذہنی اذیت کا شکار ہوں۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پہ بہنے لگے۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے کسی بھی چیز کے لیے کبھی انتظار نہ کرنے والی زارا نے 4 سال اپنے منگیتر کا انتظار کیا۔ کیا یہ عام سی بات تھی؟ کیا ویسے ہی جیسی کہ سب لڑکیوں کے لیے ہوتی ہے؟ امی، کیا لگتا تھا آپ کو زارا کو بہت سارا پیسہ خوش کر دے گا؟ زارا کو شوہر چاہیے تھا امی، پیسہ بنانے والی مشین نہیں، کیونکہ منگنی کر کے اگلے 8 سال وہ شادی کے بغیر رہ سکتا تھا۔ کیوں لٹکایا ایک ایسی لڑکی کو انتظار کی سولی پہ جس نے اس کے نام کی انگوٹھی پہننے سے پہلے اسے تا عمر انتظار کرنے کا وعدہ اور ساتھ رہنے کی منت نہیں کی تھی؟
تیرا دماغ خراب ہو گیا زارا؟ اتنا اچھا لڑکا بغیر کسی محنت کے مل گیا تو ملتا ہی تو نہیں ہے وہ امی. وہ حلق کے بل چیخے جیسے بچے کو چاند دکھایا جائے اور کہہ دیا جائے کہ یہ تمہارا ہے. یہ جیسے چکور پوری رات اسی کے انتظار میں رہتا ہے اور صبح ہوتے ہی تھک کر سو جاتا ہے. بالکل ایسے ہی میرا اور اس کا تعلق ہے امی. اتنی خامیاں تھیں اس میں تو پہلے کیوں نہیں انکار کیا تھا؟ اول تب معلوم ہی نہیں تھا. یہ تو اب پتہ چلا ہے مجھے ساحر سے شادی کرنی تھی امی، اس کے عہدے سے نہیں. مجھے ایسا شوہر نہیں چاہیے جو لاکھوں کما کر دے. مجھے تو ایسا چاہیے جو لاکھوں کے برابر توجہ دے، جسے 1000 کاموں میں بھی صرف میرا خیال رہے، جو چاہے تھوڑے کم بھی کما لے پیسے، مگر جب کسی دن میرا دل چاہے تو اس وقت مجھے وہ آئس کریم کھلانے کے لیے لے جا سکے جس کے انتظار میں رات کے آخری پہر تک نہ جاگوں، جسے کوئی بات کرنے کے لیے میں کسی واسطے کی محتاج نہ ہوں، جس کے ساتھ بیٹھ کر میں ہر رات ہر دن کی کہانی بیان کروں. امی تھک کے جیسے کرسی پہ گر گئی تو زارا ان کے پاس نیچے بیٹھ گئی اور ان کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیے. مجھے وہ چاہیے امی جس کے لیے موسٹ امپورٹنٹ میں ہوں اور جو میرے پکارنے پہ دنیا کے دوسرے کونے میں بھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر میرے پاس آ سکے. بہت سے لوگوں کی نظر میں یہ زارا کا احمقانہ اور جذبات کا فیصلہ تھا. اگر غور کیا جاتا تو اس کی اپنی امی اسے ابھی تک ناراض تھی، مگر اس کے باپ نے اس کا ساتھ دیا اور مستقیم کا رشتہ قبول کر کے اگلے ہفتے ہی اس کا نکاح کر دیا. زارا نے تو جس چیز کا انتخاب کیا تھا وہ اس پر خوش تھے، مگر دور بیٹھا ساحر راتوں کو جانے کیوں بے چین ہو کر اٹھ جاتا تھا اور دیر تک اپنے خسارے کا حساب لگاتا تھا. دوستو، یہ تھی آج کی کہانی. امید کرتی ہوں کہ اس کہانی سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں. آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ. آج کا اسپیشل تھینکس مسٹر عبداللہ کا، جن کا تعلق پاک پتن پاکستان سے ہے، اور مسٹر عدیل الہی ایوان کا، جن کا تعلق ہرے پور ہزارہ سے ہے. اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. علیزہ کمل کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے.